گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں اور ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے رہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں اور میرے خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا ارے بیرتا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں اور آنکھ بھر کر کبھی اکبر کو نہ دیکھا جس نے ارے آنکھ بھر کر کبھی اکبر کو نہ دیکھا جس نے اس نے لپٹا ہوا برچھی میں کلیجہ دیکھا اس نے لپٹا ہوا برچھی میں کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا مجرئی خلق میں
کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، فاق کشتش نہ دہن کشتہ غم لٹتے ہیں، دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ بیووں میں کہ ہم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ بیووں میں کہ ہم لٹتے ہیں، قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر کوئی چلاتی ہے عباس دلاور، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو، دیکھو خوخار دو برچیاں دکھلاتے ہیں، دید کھینچو کے لئی گھر میں گھسے آتے ہیں، دید کھینچو کے لئی گھر میں گھسے آتے ہیں، اور ننھے بچوں کا یہ عالم ہے کہ تھراتے ہیں، گود میں ماں کی دہشت سے چھپے جاتے ہیں، اور ننگی تلواریں جو ظالموں نے دکھلاتے ہیں، بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں، بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں، نہ تو کر سکتے ہیں فریاد نہ رو سکتے ہیں، چپ کے سہے میں ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں، چپ کے سہے میں ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں، فوج آدھا سے بھرا ہے شرح مظلوم کا گھر، اور ہنسلیاں لیتا ہے اصغر کی کوئی بانی سر، اور کھینچتا ہے کوئی کانوں سے سکینہ کے گوہر، اور لوٹتا ہے کوئی بے رحم حرم کا زیور، لوٹتا ہے کوئی بے رحم حرم کا زیور، اور بندے لیتا ہے رقیہ کے ستم گر کوئی، اور چھینتا ہے سر کلثوم سے چادر کوئی، چھینتا ہے سر کلثوم سے چادر کوئی، کربلا میں محمد و آل محمد بعد میں صلوات ٹائم چینج ہو گیا
محمد وآل محمد بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب عليا حسنة لا يضر معها سيئة وبغض علي سيئة لا ينفع معها حسنة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. راستہ نجات تھا. اگر لوگ علی تک نہیں آتے تو جنت تک ان کی رسائی نہیں. اس لیے حبیب خدا نے اسے بار بار مختلف انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ کسی ایک طریقے سے دنیا سمجھ جائے اور در علی پہ چلے آئے تاکہ ان کا در علی پہ چلے آنا انہیں در جنت تک پہنچا. اسی لیے بہت ہی مشہور حدیث ہے اور سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں نقل ہوئی. ہمارے جید عالم آیت المرشد نے اسے بہت تحقیق کی اس کے اوپر، اور دوسرے خود احقاف الحکم قاضی نور اللہ شوستری جنہیں جناب فاطمہ کا بیٹا کہا جو آگرہ میں دفن ہے، انہوں نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی اور اس حدیث کو باقاعدہ پروو کیا کہ کتنی اہم حدیث ہے. اس حدیث کے معنی الگ الگ ہیں اور اگر انسان اسے صحیح سمجھ جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اسے کبھی کنفیوژن نہیں ہوگا، تو اس سے عظمت علی بھی پتہ چلے گی اور محبت علی کا اثر بھی پتہ چلے گا. تو حدیث بہت ہی مشہور ہے، کہتے ہیں حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ. علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے
کہ جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی. علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی. بغض علی سیئۃ لا ینفع مع حسنہ، اور بغض علی ایک ایسی برائی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتا. حدیث مسند ہے، عرض کیا اتنے حوالے آپ کو دیے، اہل تسنن کی کتابوں میں ہیں. وہ لوگ اسے خبر واحد کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک یا دو اس کے راوی ہیں. اس پہ ہمارے علماء نے تحقیق کی اور بتایا کہ یہ ان کا بھی اصول ہے کہ عمل میں جب کسی عبادت کو ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے ایک سے زیادہ راوی اور روایتوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب فضیلت میں کسی کی عظمت کو ثابت کرنا ہو تو پھر اس کے اندر خبر واحد بھی معتبر ہوتی ہے. یہ اصول ہے کیونکہ آپ کسی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور جب فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ کرائٹیریا نہیں ہے جو احکام ہے. کہ نماز ایک الگ کرائٹیریا اس کا، فضیلت ہے الگ کرائٹیریا. فضیلت کیونکہ دوسرے باب سے مشتاق. اور ایک ایسی حدیث ہے جس کے لیے قرآن بھی یہی بات کہتا ہے. ہمارے قانون ہے، وہ قانون کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی حدیث پہ شک ہو تو اس سے قرآن پہ پڑھ کے کسوٹی قرآن وہی مفہوم آپ کو قرآن میں نظر آئے تو پھر اسے تسلیم کر لیا جائے. اگر وہی مفہوم قرآن میں نہ ہو تو پھر حدیث معتبر نہیں. تو یہ حدیث والیان حیدر قرار کے لیے بہت ہی زیادہ سکون کا سبب ہے اور دشمنان حیدر قرار کے لیے بہت ہی بڑی ضربہ کاری ہے. اور آج کے دور میں اس کا تذکرہ ضروری بھی ہے کیونکہ یہ لوگ دامن علی سے متمسک ہیں وہ اس سے فیضیاب ہوں، جو نہیں ہیں انہیں بلایا جا سکتا. تو سب سے پہلے حسنہ یہ کیا چیز ہے وہ نیکی کو پہلے سمجھ لیں تاکہ پھر اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا. تو اس کی جو 4 شق ہیں میں آپ کی خدمت میں چاروں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم چاروں اس کی جو ہے وہ عظمتوں سے لوگوں کو آشنا کر سکیں. تو سب سے پہلے حسنہ آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آنے والے جو دنیا میں بھی نیکیاں عطا کر آخرت میں بھی نیکیاں کر عذاب آخرت سے بچا. یہ حسنہ کیا ہے؟ تو نیکی کی ایک ڈیفینیشن ہے. ڈیفینیشن کیا ہے کہ کوئی بھی کام جو قرب الہی کی نیت سے کیا جائے اور آخرت میں اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے وہ حسنہ کہتا ہے. میں نے عرض کیا تھا جو نیکی کی دلیل ہے وہی حسنہ کی بھی دلیل ہے. وہ چاہے فکر ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے عمل. نیکیاں تینوں طریقے ہو، چاہے فکر ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے عمل. تینوں چیز حسنہ میں آتی ہے. تو کس طرح سے آتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اچھی فکر رکھتا ہے تو فکر پر بھی خدا اسے جزا دیتا ہے. فکر پر بھی اسے خدا اسے جزا دیتا ہے. ہمارے یہاں یہ قانون نہیں ہے کہ انسان جب تک مصلی پہ آ کر نیت کر کر جھکنا شروع نہ کر دے تب تک اس کی نیکی کا آغاز نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے کیا ہے جمعے کے ارادے سے آپ گھر سے نکلیں ثواب وہیں سے جاری ہے. چلیے آپ کو میں ایسی بات بتاؤں جس پہ کوئی انکار نہ کر سکے. حج کے لیے جیسے انسان گھر سے قدم باہر نکالتا ہے ہر قدم پہ خدا اسے لاکھوں نیکیاں عطا کرتا ہے. ہر پینی جو وہ اسپینڈ کرتا ہے وہ کئی گنا کر کے خدا اسے دوبارہ لوٹا دیتا ہے. صلوات دلیل جیسے انسان ارادہ کرتا ہے. اچھا یہاں ہمارے آگے اور ایکسٹینڈڈ ایریا ہے تو کیا ہے اب آپ گھر سے نکلیں گے اگر نیکیاں وہیں سے شروع ہوں تو پھر آگے کی ساری لیپس ہو جائیں گی نا. اس کے پہلے والی جتنی ایک دن آپ نے سوچا کہ بھائی ہم زیارت پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں. اچھا آپ نے نہیں سوچا، کسی دوست نے سوچا، اس نے آپ کو آگے بتایا کہ بھائی میں جا رہا ہوں حج پہ چلنا ہے کیا. تو اس میں سوچ اس کی تھی، منتقل آپ کو کیا. اب آپ دنیا امریکہ میں تو رہتے ہی ہیں، ریفر کرنے پہ آپ کو کریڈٹ ملتا ہے کہ نہیں؟ سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. علی میں بیٹھا ہوا تو بھائی گئے تھے کسی کو صاحبہ کو، وہ کہتے ہیں میں نے جو ہے ہائیڈروجن گاڑی لی ہے تو مجھے بھی دلا دی، بہت سستی پڑ رہی ہے یہاں پہ، خالی ہے کاؤنٹنگ کے اندر وہی ہے. تو نے کبھی میں ریفر کر دیتا ہوں $500 ملیں گے میں آپ ہی کو دے دوں گا. تو ریفر کرنے پہ اگر ملتا ہے تو حج کرانے پہ کیوں نہ ملے اور زیارت کرنے پہ کیوں نہ ملے.
صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل مجلس نوح ماتم ریفر کرتی رہے گا، کہ ہمارے بھائی بھی ہمارے ریفر کر رہے ہیں، سب بات کر دیش اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل یہ حسن آئینے کی ہے، انسان جو ہے اس کے ذریعے لوگوں تک اپنے افکار کو، اپنے باتوں کو، اپنی نیتوں کو پہنچاتا ہے، تاکہ لوگ آپ کے ساتھ اس نیت میں شامل ہو جائیں اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ پہلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فکر، اس کے ثواب۔ پھر اس کا فکر کیا ذکر، خالی ذہن میں آئے گا تو آدمی آپ کو برین تھوڑی ریڈ کر رہا ہے، تو کوئی زبان سے کہنا پڑے گا۔ جب زبان سے آپ کہیں گے تو کہنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرے تک آپ کی اچھی بات پہنچے گی۔ اچھی بات پہنچانا بھی نہیں۔ پھر جب اسے عمل میں ڈھال لے گا تو جو عمل میں ڈھال لے گا تو اس کا عمل جو ہے وہ قسم میں اس کے قیامت میں کام آئے گا، کیونکہ یہی وہ عمل ہے کہ جو اس وقت کے سیگمنٹ میں جب قیامت میں کھولا جائے گا تو نیکیوں میں تبدیل ہو کر آپ کے پاس آئے گا۔ تو یہ نیکی کی علامت، نیکی کا حسن۔ لیکن دلیل کیا ہے اس نیکی کی ایکسیپٹ ہونے کی؟ جو ہے وہ سب سے بیسک جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کس کی نیکی قیامت میں کام آئے گی اور کس کی نیکی قیامت میں کام نہیں آئے گی؟ تو نیکی کے لیے قانون ہے کہ اللہ نیکیوں کو صرف صاحبان ایمان کی قبول کرے گا، باقی لوگوں کی نیکیاں قیامت میں کام نہیں آئیں گی۔ جس کے پاس ایمان ہے اسی کو قیامت میں جزا ملے گی، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اگر اس نے نیکی کی ہے تو خدا کیونکہ عادل ہے اور کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، لیکن اس کی نیکی کے جزا دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ یہ قانون ہے، اس کو کبھی بھی بھولیے گا نہیں، یہ قانون کیا اگر ہو سکتا ہے بہت سے آپ کے گھر وہ تو اتنے پیسے والے ہیں اور اتنا انہوں نے جو ہے وہ ڈونیشن کیا تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو وہی ایڈیشن اس نے جو ہے یہ لائٹ کا ایجاد کیا ہے تو مسجد میں بھی چل رہی ہے اور صاحب یہ تو امام باڑے میں چل رہی ہے، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ بڑا مسئلہ سوال کھڑا کر دیتے ہیں بچے ہمارے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ جو اس نے ایجاد کی تھی اگر اس کے ذہن میں مسجد امام باڑا ہوتا تو جنت میں جاتا، ایجاد کرتا تو اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا تو ثواب کہاں سے پائے گا؟ تو جب انسان کے ذہن میں کسی چیز کی غایت نہ ہو، اس کا نتیجہ نہ ہو تو ثواب اسے نہیں ملتا ہے نظام۔ اسی لیے جب بھی کوئی انسان نیکی کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے قرب الہی چاہیے، اللہ اس کی مجھے جزا دے گا، تب ہی وہ اس کے لیے نیکی شمار ہو۔ کیا خالی اللہ پہ ایمان کافی ہے؟ اللہ پہ ایمان کافی ہوتا تو پھر اللہ رسول اللہ کو بھیجتا ہی نہیں۔ اسلام کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک کام نہیں آتا جب تک ساتھ میں محمد رسول اللہ نہ ہو۔ یہ سارے مسلمان مانتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک محمد رسول اللہ کام نہیں آتا۔ اب محمد رسول اللہ کا نہیں ہے تو کام نہیں آتا زنگرامی، تو وہیں پہ محمد رسول اللہ کہہ کے گئے ان لم تفعل فما بلغت رسالت